آج ہم سیکھیں گے الفاظ پر اعراب لگانا۔ سب سے پہلے ہم یہ دہرا لیتے ہیں کہ اعراب کہتے کسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ پر وہ حرکات یا نشانات جن سے الفاظ کے صحیح تلفظ میں آسانی ہوتی ہے انہیں ان حرکات کو یا ان نشانات کو اعراب کہا جاتا ہے۔ صحیح تلفظ میں یعنی الفاظ درست طریقے سے کیسے بولے جاتے ہیں، اس چیز میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم ان الفاظ پر اعراب لگا دیں گے۔ اب یہ اعراب کون کون سے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید جس کو ہم شد بھی کہتے ہیں، تنوین، کھڑا زبر اور کھڑا زیر، یہ اردو میں استعمال ہونے والے اعراب ہیں۔ یہی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ الفاظ لاتے ہیں اور ان پر یہ اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم ان الفاظ کو بولتے ہیں، اس کے مطابق ہم الفاظ پہ اعراب کیسے لگا سکتے ہیں وہ چیز سمجھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کرن۔ اب دیکھیں ہم کیسے کرن کا لفظ کیسے ادا کرتے ہیں یا بولتے ہیں؟ کرن۔ کاف پہ ہم کیا حرکت بول رہے ہیں یا کیا اعراب آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کے۔ اب کے یعنی اے کے لیے ہم کون سا اعراب استعمال کرتے ہیں؟ زیر۔ تو یہاں پر کاف کے نیچے میں زیر لگا دیتی ہوں، کہ رن، را۔ اب را کی آواز جو ہے وہ کیسے ادا ہو رہی ہے؟ را، آ۔ تو یہ را کی آواز جو ادا ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کون سا اعراب استعمال کرتے ہیں؟ زبر۔ تو یہاں پہ میں رے پہ زبر لگا دیتی ہوں، کرن۔ اب دیکھیں ہم نون پہ بالکل آ کے ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کرن۔ اب یہاں پہ ہم نہ، نی یا نو اس طرح کی آواز نہیں بول رہے، کرن، ہم رک گئے یہاں پہ۔ تو ایسا لفظ، معاف کیجیے گا، ایسا حرف جہاں پہ ہم رک جاتے ہیں، اس پہ کوئی ہم حرکت نہیں کرتے، یعنی نا، نے، نو اس طرح کی کوئی حرکت یا کسی اور طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھہر جاتے ہیں، ہم سکون کرتے ہیں، اس پہ ہم جزم لگاتے ہیں۔ اس جزم کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ساکن۔ یہاں پر میں لکھ بھی لیتی ہوں۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ اس کو ہم ساکن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس حرف پر ہم لگاتے ہیں جہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کوئی حرکت نہیں ہو رہی اس حرف پہ، تو یہاں میں جزم یا ساکن کا نشان لگا دیتی ہوں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس سکون۔ اب اس کو ہم کیسے ادا کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں، اس کے مطابق اس پر اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکون، سو۔ اب سو کی آواز کے لیے ہم کون سا اعراب استعمال کرتے ہیں؟ پیش۔ تو یہاں پہ میں سین پہ پیش لگا دیتی ہوں، سکو۔ کاف پہ بھی اسی طرح کی آواز ہے، یعنی کاف پہ بھی پیش ہے، سکو، کو۔ اب دیکھیں واو کو ہم الگ سے ادا نہیں کر رہے، الگ سے نہیں بول رہے۔ میں یوں نہیں کہہ رہی یا آپ یوں نہیں کہتے سکو ون، سکو ون، سکو ون، اس طرح سے واو الگ سے ادا نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ واو استعمال کیا گیا ہے جو اس سے پچھلی آواز ہے، یعنی کاف کی آواز، اس کو لمبا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اگر ہم صرف کاف پہ پیش ادا کرتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سکو۔ لیکن ہم سکون تو نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سکون، یعنی کاف کی آواز کو لمبا کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر واو لکھا ہوا ہے، یعنی واو یہاں پہ ساکن ہے۔ تو ہم ساکن کی علامت کیا ہے یا نشان کیا ہے؟ جزم۔ تو یہاں پہ میں واو پہ جزم لگا دیتی ہوں، یعنی واو وہ حرف ہے جو اپنے سے پچھلے حرف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس حرف پہ جزم لگا دیتے ہیں، سکون۔ نون پہ آ کے ہم پھر ٹھہر گئے، تو یہاں پر جس طرح کرن کے نون پہ ہم نے جزم لگائی تھی، یہاں پر بھی ہم جزم کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے عزت۔ اب اس پہ اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزت، اے کے لیے ہم کون سا اعراب استعمال کرتے ہیں؟ زیر۔ تو یہاں پہ عین کے نیچے میں زیر لگا دیتی ہوں، عزت۔ اب دیکھیے زے پہ میں زور دے رہی ہوں،
یا آپ جب عزت کہتے ہیں تو آپ زے پہ زور دے کے بولتے ہیں عزت. تو جس حرف پہ ہم زور دے کے بولتے ہیں یا ادا کرتے ہیں اسے، اس پہ ہم تشدید کی علامت لگاتے ہیں یا تشدید ہوتی ہے، شد ہوتی ہے. تو یہاں پہ زے پہ تشدید لگا دوں گی میں. لیکن آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ تشدید یا شد کا جو نشان ہوتا ہے یا جو اعراب ہوتا ہے وہ کبھی اکیلے استعمال نہیں ہوتا. اس پہ لازمی یا تو زبر ہوتا ہے یا پھر زیر ہوتا ہے یا پھر پیش ہوتا ہے. تو یہ کبھی بھی اکیلا استعمال نہیں ہوتا. اب ہم کیسے یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو شد والا لفظ ہے، حرف ہے، اس پہ کون سا اور اعراب ہم لگائیں گے؟ عزت. اب دیکھیں، ایک تو ہم زور دے رہے ہیں، دوسرا ہم ادا کیسے کر رہے ہیں؟ زت. ہم یہ نہیں کہہ رہے عزت، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عزت. یعنی ہم زے پہ زبر ادا کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں زبر لگا دوں گی شد پہ، عزت. تے پہ ہم رک گئے، تے پہ ہم کوئی تا تے یا تو کر کے ہم نہیں بول رہے، تو ہم یہاں رک گئے، تو یہاں پہ جزم کا نشان یا جزم کا اعراب میں لگا دوں گی. ایک اور لفظ دیکھیے، مکرم. اب اس پہ جیسے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں اس پر اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مکرم، مو، میم پہ پیش لگائیں گے، مو ک. کیا آئے گا کاف پہ؟ زبر، مکرم. اب رے پہ میں زور دے رہی ہوں، یعنی رے پہ تشدید آئے گی. تشدید کے ساتھ کیا آئے گا؟ مکرم، رم، رے. رے کے لیے زیر، یعنی آپ تشدید کے نیچے زیر لگائیں گے. اب یہ زیر آپ تشدید کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں اور رے، یا آپ چاہیں تو رے کے اوپر تشدید لگا کے رے کے نیچے بھی زیر لگا سکتے ہیں. لیکن اس طرح دونوں نہیں، کوئی سا ایک آپ نے کرنا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں رے کے نیچے زیر لگا دیتی ہوں، مکرم. میم پہ ہم ٹھہر گئے، رک گئے، تو یہاں پہ ہم جزم کا نشان لگا دیں گے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس قریباً. اب دیکھیں میں اس کو کیسے پڑھ رہی ہوں، قریباً. اب اس پر اعراب لگاتے ہیں. ق، زبر آ جائے گا کاف پہ، ری، قری، رے. رے کے نیچے زیر، قری. اب دیکھیں اس یہ کو ہم الگ سے ادا نہیں کر رہے، بلکہ رے کی آواز کو ہی لمبا کرنے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے قری. ہم قری یا نہیں کہہ رہے، ہم قری یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ قری کہہ رہے ہیں، رے ہی کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا تھا؟ جزم کا نشان لگایا تھا اس حرف پہ جو پچھلے حرف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی میں یہ پہ جزم کا نشان لگا دوں گی، قریباً. یہ تو با لکھا ہے، تو میں اسے بن کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ بے پہ تنوین ہے. تنوین ہم کہتے ہیں دو زبر کو یا دو زیر کو بھی کہا جاتا ہے یا دو پیش کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں زیادہ تر دو زبر ہی استعمال ہوتا ہے، دو پیش یا دو زیر عربی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اردو میں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. اس لیے ہم تنوین کو صرف یہاں دو زبر ہی سے سیکھیں گے. تو اب یہاں پہ بے پہ دو زبر ہے، اس لیے اسے ہم بن کر کے پڑھ رہے ہیں. یعنی جس لفظ پر تنوین ہوتی ہے، جیسے بے کے اوپر دو زبر ہے، تو ہم اس حرف کے آگے نون لگا کے پڑھتے ہیں. اب اس پر چونکہ دو زبر ہے تو ہم اس کو زبر کی آواز سے پڑھیں گے، یعنی بن کر کے پڑھیں گے، بن. اب اگر مثال کے طور پہ بے کے نیچے دو زیر ہوتے تو پھر ہم اس کو بن نہ پڑھتے، پھر ہم اس کو بن پڑھتے، قریبن. اور اگر دو پیش ہوتے، فرض کریں دو پیش ہوتے، تو پھر ہم اسے پڑھتے قریبن، یعنی پیش کے ساتھ پڑھتے. لیکن یہاں پہ چونکہ دو زبر ہے اس لیے ہم اسے قریبن پڑھ رہے ہیں. اور اس کے آخر میں الف ہے. الف کو ہم الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے کیونکہ ہم بے پہ ہی رک جاتے ہیں، قریباً. ہم الف کو ادا نہیں کرتے، تو اسے لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس پر اعراب نہیں لگا ہوتا یا لگانا ہوتا. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اعلیٰ. اب اس کو ہم کیسے ادا کر رہے ہیں؟ الف پہ زبر کے ساتھ آ. اب عین کو ہم الف کی آواز
معاف کیجیے گا، این کو ہم الگ سے ادا نہیں کر رہے. ہم یوں نہیں کہہ رہے اعلیٰ، ہم اعلیٰ ایسے نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں اعلیٰ. یعنی این ساکن ہے، جس پہ کوئی حرکت ہم نہیں کرتے، ای یا او کی آواز نہیں ہوتی، وہ ساکن ہوتا ہے اور اس پہ ہم جزم لگاتے ہیں. لا. یہاں پہ تو لام چھوٹی یہ لی لکھا ہے، ہم اسے لی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ لام پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں پہ ہم لام پہ کھڑا زبر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا آلہ. تو اس صورت میں چھوٹی یہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی چھوٹی یہ پہ کوئی اعراب ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس رحمان. ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ رحمان. اب اس کا اردو میں درست تلفظ رحمان ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو رحمان ہی پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا جو درست تلفظ ہے اس کے مطابق رے پہ زبر ہوتا ہے. رہ ہے پہ ہم جزم لگا دیں گے رحمان. اب دیکھیں میم پہ اگر ہم صرف زبر لگائیں رحمن، یہ تو رحمن بن جائے گا. اس کا مطلب ہے یہاں میم پہ دو زبر کی آواز آ رہی ہے اور دو زبر کی آواز کے لیے ہم کھڑا زبر استعمال کرتے ہیں رحمان. اب مان کے بعد نون لکھا ہے اور نون پہ آ کے ہم ٹھہر رہے ہیں رحمان، تو نون پہ جزم آ جائے گی رحمان. تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ کھڑا زبر اگر کسی حرف پر ہے تو اس سے آخری حرف جو ہے وہ اس پر کوئی اعراب نہ ہو اور اس کو نہ پڑھا جائے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلے حروف کو یا اگلے حرف کو بھی پڑھا جاتا ہے. یہ صرف اعلیٰ اور اس طرح کے کچھ اور حروف ہیں جن پر آخری حرف نہیں پڑھا جاتا. ہم آخری حرف دیکھتے ہیں، معاف کیجیے گا آخری لفظ دیکھتے ہیں کھڑے زیر کو سمجھنے کے لیے. یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے، لیکن آپ کے الفاظ میں، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا. آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. کھڑے زیر کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اچھا لفظ ہے بے عینہ. اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک جیسا، یعنی ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہے تو میں کہوں کہ یہ پہلی چیز تو بے عینہ ہی دوسری چیز جیسی ہے. تو اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب میں اسے کیسے پڑھ رہی ہوں؟ بے عینہ، یعنی بے کے نیچے میں کیا ادا کر رہی ہوں؟ بے. زیر بے عینہ، عین کے اوپر زبر کی آواز آ رہی ہے بے عین. اب عین کی آواز کو ہی لمبا کرنے کے لیے اگلا یہ لکھا گیا ہے تو یہاں پہ یہ کے اوپر جزم آ جائے گی بے عینہ. بے عینہ، تو یعنی نون کے اوپر میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ معاف کیجیے گا بے عینہ. تو نون کے نیچے میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ زیر نے بے عینہ. تو یہاں پر میں زیر لگا دیتی ہوں بے عینہ ہی. اب آخر میں ہے جو لکھا ہے میں اس پر رک نہیں رہی بلکہ میں اس کو ادا کر رہی ہوں. کیسے؟ ہی. اگر میں یہاں پر صرف زیر لگا دیتی ہوں تو یہ کیا بنے گا؟ بے عینہ ہی. لیکن میں تو پڑھ رہی ہوں بے عینہ ہی، یعنی دو زیر کی آواز ہے تو دو زیر کی آواز کے لیے کھڑا زیر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر میں ہے کے نیچے کھڑا زیر لگا دوں گی تو یہ بن جائے گا بے عینہ ہی. تو اس طرح سے ہم الفاظ کے تلفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر اعراب لگا سکتے ہیں. آج ہم نے سیکھا ہے الفاظ پر اعراب لگانا.